اگر موجودہ وقت میں کسی چیز کا سب سے زیادہ غلط استعمال ہو رہا ہے تو وہ یقیناً موبائل فون ہی ہے۔ موبائل فون کے سوئے استفادہ میں ڈیجیٹل گیموں کو کھیلنے کی لت بھی شامل ہے کہ جس کا گراف کافی زیادہ بڑھ گیا ہے اور دن با دن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ آج کل نوجوان اور بچے حتیٰ کہ عمر رسیدہ افراد بھی اپنے وقت کا ایک بڑا حصہ مختلف موبائل گیموں میں صرف کرتے ہیں۔ موبائل گیم کے جسمانی اعتبار سے مضر اثرات تو نمایاں ہیں ہی، اس کے نفسیاتی اثرات بہت ہی تباہ کن ہیں۔ چند ایک گیموں کو گویا اسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے کہ نئی نسل کو مختلف قسم کی نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا کیا جائے۔ اس معاملے میں موبائل گیمیں نہایت ہی کارگر ہیں۔ فی الوقت موبائل گیم ایک قسم کی لت بن گئی ہے۔ اگر ہم اپنے ہی معاشرے کو کھنگالیں تو بہت سے بچے، نوجوان اور بڑے بوڑھے اس لت میں لت پت نظر آئیں گے۔ یہ ڈیجیٹل نشہ دیگر نشہ آور اشیاء سے کچھ کم نہیں ہے۔ چند ایک گیموں کی ہیت اور طریقہ کار بچوں اور نوجوانوں میں جنگجویانہ ذہنیت کو ابھارنے اور تخریبی عناصر کو بیدار کرنے میں ایک کلیدی رول ادا کر رہا ہے۔ ان گیموں میں پپے جی، فری فائر، ہوپ لیس، شیڈو فائٹ، ان ٹو دی ڈیڈ، ان ٹو دا ڈیڈ، ایسفالٹ ریسنگ گیم، ASPH آلٹ ریسنگ گیم وغیرہ قابل ذکر ہے۔ اس طرح کی گیموں سے ہمارے بچے اور نوجوان کافی زیادہ مانوس ہیں۔ یہ موبائل گیمیں ایک شخص کو گھنٹوں تک اپنے حال و احوال اور پاس پڑوس سے لا تعلق بنا کر ایک ایسی فرضی دنیا کی جانب روانہ کر دیتی ہیں جہاں سے اس کا واپس لوٹنا محال ہوتا ہے، اور وہاں ایک فرضی جنگ کے چکر میں اپنی بقا اور زندگی کی جنگ کو نظر انداز کر دینا ایک بدیہی امر ہے۔ مذکورہ گیموں میں بچے اور نوجوان اکثر خود کلامی کرتے نظر آتے ہیں، اور مرنے اور مارنے کے الفاظ جیسے بلا ارادہ ان کے منہ سے ادا ہوتے ہیں۔ اس قماش کے بچوں اور نوجوانوں کے والدین کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارے بچے رات بھر نہیں سوتی بلکہ موبائل فون پر لگے رہتے ہیں۔ ذرا سوچئے، جو چیز ایک بچے یا نوجوان کی پر از خواب آنکھوں سے نیند بھی اڈا لے جائے وہ کس قدر بلا خیز ہوگی۔ نفسیاتی مریضوں کے گراف میں جو روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس کا ایک طاقتور عامل موبائل گیم بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جوشی اپنے مقصد کے بالکل برعکس استعمال ہو وہ ضرور مضر بن جاتی ہے۔ پر تشدد گیمز کے منفی اثرات نہایت ہی خطرناک ہیں، اور بعض اوقات اس کی لت کا شکار شخص نہ صرف خود کشی کی حد تک جا سکتا ہے بلکہ کسی اور کا قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ چنانچہ BBC اردو کی ویب سائٹ پر چھپی ایک دل دہلا دینے والی رپورٹیں اس معاملے کی سنگینی ظاہر کر رہی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ریاست کرناٹک کے بیل گاوی ضلع میں 21 سالہ لڑکے نے اپنے باپ کی گردن کاٹ کر اسے قتل کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس لڑکے کے باپ نے اسے موبائل پر ایک گیم PUBG کھیلنے سے روکا تھا۔ رگھوویر کنبھر نام کے اس شخص کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کو PUBG کھیلنے کی لت تھی جس سے اس کی تعلیم بھی متاثر ہو رہی تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ اس کے والد موبائل کا ریچارج کروائیں تاکہ وہ گیم کھیل سکے۔ پولیس کمشنر کے مطابق اس بات پر باپ اور بیٹے میں جھگڑا ہوا۔ لڑکے نے اپنی ماں کو کمرے سے باہر جانے کے لیے کہا اور پھر پہلے اپنے باپ کا پیر کاٹا اور پھر سر دھڑ سے جدا کر دیا۔ اسی طرح کی ایک اور خبر کے مطابق لاہور پاکستان کے رہائشی 16 سالہ نوجوان نے 2020 میں خودکشی کا فیصلہ اس وقت کیا جب اس کے والدین نے اسے آن لائن گیم کھیلنے سے منع کیا اور اس نے اپنے آپ کو پنکھے سے لٹکا کر خودکشی کر لی۔ اس نوعیت کے واقعات سے بخوبی یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ لت کس قدر ہلاکت خیز ہے اور ذہنی، جسمانی اور نفسیاتی اعتبار سے بچوں اور نوجوانوں کی صحت کے لیے کتنی مضر ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ مختلف نشوں میں آپسی خفیف سا تعلق ہوا کرتا ہے۔ اس لحاظ سے جب یہ بچے اور نوجوان نفسیاتی اور ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ سکون کی تلاش میں کچھ مزید نشہ آور اشیاء کے عادی ہو جاتے ہیں۔ انہیں اپنے آپ پر کوئی اختیار نہیں رہتا، ایک نشہ اترا نہیں تو دوسرا سوار ہوا، وہ ایک نہ ختم ہونے والے نشہ کے چکر میں الجھ کے رہ جاتے ہیں اور یوں ان کی زندگی اجیرن ہو کے رہ جاتی ہے۔ عالم مدہوشی میں زندگی کھپانے والوں کو اس وقت ہوش آ جاتا ہے کہ جب وہ زندگی کی دہلیز پر موت کی دستک سنتے ہیں۔ بعض گیموں میں تو پیسہ کمانا بھی شامل کیا گیا ہے، گویا ایک قسم کا جوا بھی ان برقی کھیلوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے
اس صورت حال میں اس دوہرے کھیل میں ملوث بچوں اور نوجوانوں کی تعلیمی سرگرمیوں پر منفی اثرات کا مرتب ہونا تو یقینی ہے، چنانچہ بہت سے کم سن بچوں کو بھی ان کھیلوں کو کھیلنے کے ساتھ پیسے کمانے کا بھی چسکا لگا ہے۔ اس لیے یہ بات بغیر کہے ہی واضح ہے کہ جس بچے کو یہ چسکا لگ جائے اسے تعلیم کے حصول میں کیا دلچسپی رہے گی۔ یہ ویڈیو گیمز اس قدر اثر انگیز ہیں کہ ایک سلجھا ہو الف فرد بھی بعض اوقات اپنے ہدف زندگی کو بھول کر اس فرضی دنیا کی بھول بھلیوں میں کھو جاتا ہے۔ راقم الحروف کی نظروں میں ایک ایسے نوجوان کی حالت انظار ہے جو اس وقت نفسیاتی کرب کا بری طرح شکار ہے۔ اس نوجوان کی رودار سے آگاہ ہے کر اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نرم ابزار سے لیس یہ قاتل کسی خطرناک وائرس سے کم نہیں ہے۔ یہ نوجوان نہایت ہی باصلاحیت ہے، پڑھائی میں بھی اس نے اپنی صلاحیت کا لوہا منوایا۔ اس نے ملک کی ایک مایہ ناز یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخلہ لے لیا۔ دوران ایم فل اسے ایک تحقیقی مقالہ لکھنے کو ملا جس کا عنوان ہی پبجی گیم اور اس کے مضر اثرات تھا۔ اس دوران اس نے خود بھی برقی کھیل کو کھیلنے کا شوق فرمایا، یہاں تک کہ وہ اس کا عادی ہو گیا اور اپنی راتوں کی نیند اور دن کا چین اسی کے نظر کر گیا، اور دیکھتے دیکھتے نفسیاتی مریض بن گیا اور اسے مجبورانہ تعلیمی سرگرمیوں کو منقطع کر کے گھر لانا پڑا اور فی الوقت زیر علاج ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اس عنوان کے تحت بہترین مقالہ لکھنے کے باوجود بھی موصوف الذکر جب اس لت کا شکار ہوا ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک ایسی پرکشش وبائی بیماری ہے جس کی لپیٹ میں اس کا تدارک ڈھونڈ نکالنے والے محقق بھی آ جاتے ہیں اور کہیں کا کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ واضح رہے پبجی اور اس جیسی دیگر ڈیجیٹل گیموں میں ایک فرضی جنگ لڑی جاتی ہے کہ جہاں ایک لمحے کی بھی مہلت کھیلنے والے کو نہیں ملتی ہے۔ کھانا